سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العلي العظيم. وعن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ويلعق أصابعه قبل أن يمسحها، أو كما قال كعب رضي الله تعالى عنه. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز دینی بھائی، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا. وہ ہمارا خالق ہے، ہماری ہر ایک چیز سے واقف ہے، ہماری فطرت، ہماری نفسیات، ہر ایک چیز کا اس کو علم ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے بھید کو وہ جاننے والی ذات ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی حرکتوں کو، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے، اور ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا پلان چل رہا ہے، وہ ساری چیز جاننے والی ذات کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اور اسی نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے. جب اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہمیں اس روئے زمین کے اندر کس طرح زندگی گزارنا ہے، اس کے طور و طریق بھی اس نے بہترین انداز کے اندر بیان فرما دی. شریعت اسلامی یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ اسی خالق کائنات کا نازل کردہ مذہب ہے. جب وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے تو اللہ رب العزت نے ویسے ہی احکامات لوگوں کے اوپر عائد کیے ہیں، جس کے اوپر چل کر انسان دنیا کے اندر بھی فوز و فلاح پا سکتا ہے، اور آخرت کی کامیابی جو ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے وہ اس کے گلے کا صحرا بنے. اور مذہب اسلام نے کسی بھی موڑ کے اوپر ہمیں تنے تنا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر موڑ کے اوپر رہنمائی کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور آپ کی سنتوں کو زندہ کر کے اللہ نے ایسا محبوب دین ہمیں عطا فرمایا کہ ہم کسی بھی موڑ کے اوپر چلے جائے، زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائے، وہاں پر اگر ہمارے لیے کوئی سنت اپنانے کی ہوگی، کسی کو ہم اپنا ٹارگٹ بنانا چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ہر مقام کے اوپر، ہر محاذ کے اوپر ہمارا دامن تھامنے کے لیے تیار ہے. چاہے وہ خورد و نوش کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، رہن سہن کے اعتبار سے ہو، یا سونے اور جاگنے کے اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو یا سماجی اعتبار سے ہو، ہر قسم کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتیں موجود ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نبی کو نبی ماننے والے، نبی کو اپنا نبی تسلیم کرنے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، اپنے آپ کو عاشق سنت کہنے والے، حقیقت کے اندر حکایت لطیف کے اندر ایک جملے نقل کیا گیا ہے: گفتار آسان ولیکن کردار مشکل. کہ کہنا آسان ہے لیکن عمل کر کے بتانا یہ بڑا ہی مشکل ہے. ہم اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتے ہیں،
سنت کا پابند کہتے ہیں، اتباع سنت کے پیروکار کہتے ہیں، لیکن ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں اس کے اوپر ہمارا کتنا عمل ہے۔ نبی کی سنتیں ہمارے سامنے ہیں، نبی کے احکامات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہر موڑ کے اوپر، ہر محاذ کے اوپر سنتوں کی پشت بنائی کی جاتی ہے، سنتوں کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری جاتی ہے۔ ذرا ہم تصور کریں کہ ہم اگر اپنے اولاد کو ایک حکم دے اور وہ ہمارے سامنے اس حکم کی نافرمانی کر دے اور ہماری بات کو نہ مانے، تو باپ کو اپنے والدین کے اس عمل کی وجہ سے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، کتنی ناگواری سی محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم نبی کی ہر سنتوں کو پامال کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہیں، تو ذرا تو تصور کرو، جس حبیب نے اپنی امت کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی، مار کھانا پسند کیا، طائف کا سفر دیکھ لو، مار کھانا پسند کیا، اور جب ملک الجبال آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں کہ ان طائف کی بستی والوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا بڑا ہی خطرناک معاملہ تھا، آپ آ کر حکم دے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ پہاڑ کے فرشتے آ چکے ہیں، آپ کا صرف ایک حکم ہو، دونوں پہاڑوں کے درمیان اس طائف کی بستی کو مسل کر رکھ دیا جائے گا، جس طریقے سے گیہوں کو پیس کر آٹا بنا دیا جاتا ہے چکی کے اندر، اسی طرح ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان طائف کی بستی والوں کو بھی ملیا میٹ کر دیا جائے۔ لیکن اس حبیب خدا نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسل ایمان والی بن جائے۔ امت کی فکر تھی، لیکن آج وہی امت نبی کی سنتوں کو پامال کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی چاہتے ہو تو وہ نبی کے ارشادات کے اندر ملے گی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیم ہر موڑ پر ہماری نگہبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کھانے پینے کے سلسلے میں اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے۔ انسانی جسم ہے، انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے ضرورتوں کے ساتھ، قدم قدم پر انسان ضرورت کا محتاج ہے، بغیر ضرورت کے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کو ہوا کی ضرورت ہے، آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بھوک بجھانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، چلنے کے لیے زمین کی ضرورت، سائے کے لیے آسمان کی ضرورت، چھت کی ضرورت، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت۔ اللہ نے انسان کی ہر ضرورت کے لیے انتظام فرما رکھا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ کھانے کے نظام کو چلایا، بارش کا نظام اللہ نے جاری و ساری فرمایا کہ آسمانوں کو حکم دیا گیا بارش برس رہی ہے، زمین پانی کو اپنے اندر کیچپ کر رہا ہے، اور پھر وہیں سے پھل پھول اگ رہے ہیں۔ ذرا تصور تو کرو، ایک ہی قسم کا پانی ہے لیکن قسم کے پھل اور پھول نکل رہے ہیں۔ کوئی ملاحت کے اندر ہے تو کوئی مٹھاس کے اندر اپنا نام رکھتا ہے، کوئی کسی کے اندر کھٹاس پائی جا رہی ہے تو کسی کے اندر کڑواہٹ۔ برسنے والا پانی ایک ہے، اللہ نے یہ سارا نظام چلایا، اور اس دانے کے اوپر، اس پھل اور پھول کے اوپر سورج نے اپنی تپش اور اپنی دھوپ ڈالی، چاند نے اپنی ٹھنڈک پہنچائی، ہواؤں نے اپنا پیغام پہنچایا، ان کو لہلہاتا باغ بنا دیا، اور پھر اس دانے کے پیچھے کروڑ انسان کی خدمت کے بعد ایک چاول کا دانہ اور ایک گیہوں کا دانہ ہم تک پہنچتا ہے۔ ذرا تصور تو کرو کہ کس سرزمین کے اندر اللہ نے اس کو اگایا ہوگا، کہاں کس سمندر کے پانی کو آسمان نے اپنے پاس کھینچا ہوگا، بھاپ بن کر کس سمندر کا پانی جا رہا ہے، اور وہ بادل، ہوا اس کو کہاں لے کر جا رہی ہے، وہ بادل کہاں برس رہا ہے۔ پھر اس زمین کے اندر اناج غلے اگتے ہیں، مزدور اس کو لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک میں پہنچتا ہے، کہیں صاف ہوتا ہے تو کہیں تیار ہوتا ہے، پھر کسی کے گھر کی وہ زینت بنتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے چلا رکھا، لیکن اس کے ضمن کے اندر نبی نے کچھ پیغامات بتلائے
کہ خورد و نوش کے بھی کچھ طریقے ہیں، کھانے پینے کے بھی کچھ طریقے ہیں کہ جب تک انسان ان طریقوں کے مطابق کھانے کو استعمال کرے گا تو اس کی زندگی بھی صحیح سالم رہے گی، بیماریوں سے دور رہے گا، بیماریوں سے دور رہے گا، کیونکہ 99% بیماری معدے کی خرابی کی وجہ سے۔ انسان کا معدہ خراب ہوتا ہے تو قسم کے جراثیم جنم لیتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو معدے کے اوپر نبی نے بڑی محنت کی۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، انہوں نے ایک حدیث مبارکہ بیان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ کھانے کے لیے 3 حصے کیے جائے، کھانے کے لیے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ تو ہمارے کھانے کا خوراک کا، دوسرا حصہ پانی کا، تیسرا حصہ ہوا کا۔ جب انسان اس طرح سے کھانا کھائے گا، نہ بالکل زیادہ نہ ہی بالکل کم، بلکہ ایک معتدل مقدار کے اندر جب کھانا کھائے گا تو سانس لینے کی جگہ بھی باقی رہے گی، پانی کا نظام بھی باقی رہے گا۔ لیکن آج ہم اگر من پسند کھانا مل جائے تو حلق تک اتار لیتی ہے، قید تک آنے لگتی ہے، نہ اتنا کھاؤ کہ جان دشوار پڑ جائے۔ زندگی برائے طعام نہیں ہے بلکہ کھانا برائے زندگی، اتنا کھاؤ کہ ہماری زندگی صحیح سالم گزر سکے، اتنا کھاؤ کہ ہماری زندگی صحیح سالم گزر سکے، نہ اتنا کم کہ ہم عبادت بھی نہ کر سکیں، بستر کے مریض بن جائے، نہ اتنا زیادہ کہ ہم پیٹ کے مریض بن کر زندگی گزارنے لگ جائیں، بلکہ ایک معتدل مقدار۔ سب سے پہلی بات کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں حلال کھانا ہو، طیب کھانا ہو۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم اپنی پاکیزہ روزی کھاؤ، اللہ نے پاکیزہ اور حلال روزی دی ہے تو اس کو استعمال کرو، کھانا ہے تو حلال روزی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، ما نبت من السحت فهو فی نار جہنم، کہ حرام مال کے ذریعے سے اگر جسم کے اندر کوئی جزو بن گیا تو یاد رکھنا کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جاؤ، اس جزو کو، اس حصے کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے، اور اس کے لیے صرف اتنا حصہ کاٹ کر نہیں ڈالا جائے گا بلکہ پورے انسان کو جانا پڑے، اس لیے کھانے کے سلسلے میں سب سے پہلی تعلیم یہ دی گئی کہ حلال اور طیب روزی ہو، حلال اور طیب روزی ہو۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں کھانا ہے، نیت ضروری ہے، نیت ضروری ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادتیں کریں گے، اللہ کے حکموں کی پابندی کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ کھانا ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جانے لگے۔ ورنہ یاد رکھنا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افنا وماله من این اکتسب وفیما انفق۔ 5 سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر ہم نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کیا ہے تو اس کا بھی سوال ہوگا، اس لیے نیت کر لے تاکہ کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہ، ہم اس کا جواب دیں اگر سوال ہو جائے کہ اللہ ہم نے کھانا کھایا تھا لیکن مقصد تیری عبادت کرنا تھا، تیرے آگے سجدہ ریز ہونا تھا، تیری عبادتوں کی اور تیری اطاعتوں کی پابندی کرنا تھا۔ نیت ضروری، انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارا اعمال ثواب کا باعث بنتا ہے یا ہمارے اعمال یہ گناہ کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی چیز نیتوں کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتے ہیں، نیتوں کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ مسجد ہے، مسجد کے اندر سب تشریف لائیں، کئی لوگوں نے مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھی ہوگی لیکن اکثر حضرات نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو ان کو مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت نہیں کی وہ مسجد میں مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا لیکن اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور جن لوگوں نے صرف ایک نیت بڑھا دی، عربی میں نہیں آ رہی ہے، اردو میں کہہ دیا، اے اللہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، تب اس کو تو مسجد کا ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ میں معتکفین کا بھی ثواب۔ تو نیت کی وجہ سے ثواب بڑھ جایا کرتے ہیں۔
ہم کھانے کے اندر نیت کر لیں کہ اللہ ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں تاکہ اس سے جو قوت حاصل ہو، بدن کے اندر جو چیزیں پیدا ہوگی اس کو تیرے لیے تیری راہ کے اندر قربان کروں گا، عبادات کے اندر منہمک رہوں گا، تو اس کی وجہ سے ہمارا کھانا بھی ثواب۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو رب کائنات نے صرف اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہماری نیتیں زندگی کے ہر شعبے میں صحیح ہوگی۔ اگر کھانے سے پہلے نیت آ گئی تب ہمارا کھانا عبادت بن گیا، ہمارا کھانا عبادت بن گیا۔ اب اس کا کل قیامت کے دن اس کی بھی نیکی ہمیں ملے گی۔ اور اگر بغیر نیت کے کھا رہے ہیں تو پیٹ تو بھر جائے گا، پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہر دانے کے اوپر جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے نیت کرنا، نیت کے بعد دعا پڑھنا، متعدد دعائیں، بے شمار نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعائیں مانگی۔ کھانے سے پہلے، جب کھانا دسترخوان پر لگ جائے اس وقت کی دعائیں، کھانا سامنے آ جائے اس وقت کی دعائیں، کھانا اسٹارٹ کر رہے ہیں اس وقت کی دعائیں۔ علامہ اقبال بلند شہری علیہ رحمہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مسنون و مقبول دعائیں، 30 سے 35 روپے کی ملتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی متعدد دعائیں جو آپ نے موقع بہ موقع کی ہیں، اس کے اندر ان کو جمع کیا گیا۔ ایسی کتابوں کو ہم اپنے گھر کی زینت بنائیں تاکہ ان کو پڑھ کر ہم اپنے کھانے کو، رہنے کو، سہنے کو، سونے کو عبادت بنا سکیں۔ تو دعا پڑھ لیں، بسم اللہ وبرکۃ اللہ، بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ بسم اللہ وبرکۃ اللہ، کھانے سے پہلے دعا اس لیے مانگنا ہے کہ یہ کھانا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے نام سے ہم ہر چیز کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک چھوٹے سے صحابی، چھوٹے سے بچے تھے، کھانے کے اندر آگ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پلیٹ کے اندر بھی گاڑیاں چلانے لگتے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں۔ اب وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ نبی کے ساتھ کھانے کے لیے ایک پلیٹ میں بیٹھا، اب کبھی نبی کے آگے سے کھینچ رہا ہے، کبھی اس جانب سے کھینچ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت۔ آپ نے اس چھوٹے سے معصوم بچے سے کہا کہ بچے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے لیجیے۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تب سیکھ لے گا۔ اور نبی کی تعلیم بچپن ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن ابھی سے اس کے دل کے اندر دین کی تعلیم۔ اس بچے سے اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام لے لیجیے، وَقُلْ بِيَمِينِ، داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیے اور اپنے آگے سے کھانا کھائیے۔ یہ تعلیم۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ آج ہمارے ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ پلیٹ کے اندر ہوتا ہے، بچہ کس طرح کھا رہا ہے ہم نہیں جانتے، اور وہاں پر نبی بچے کی ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی ہر حرکت کے اوپر تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا کرنا، لیکن محبت کے انداز میں محبت کا جب انداز ہوگا تو سامنے والا قبول کرنے والے بنے، اور اگر سختی کا انداز ہوگا، اگر سختی کریں تو ہٹ درمی پیدا ہوگی، کہہ دے گا نہیں کھاتا ہوں، کیا کہہ لو، کیا کر لو۔ اس لیے خود بھی بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اور اگر کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو زور سے پڑھے تاکہ ہمارا مد مقابل، ہمارا سامنے والا بھی بسم اللہ پڑھ کر ایک سنت کو احیا کرنے والا بن جائے، زندہ کرنے والا بن جائے۔ بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد اپنے آگے سے کھانا، ایک قسم کا کھانا ہو، ایک قسم کا کھانا تو اپنے آگے سے کرے، لیکن اگر متعدد قسم کا کھانا ہو، الگ الگ قسمیں، سالن ایک طرف رکھے، چاول ایک طرف، یا ایک قسم کا سالن یا دوسرے قسم کا سالن اس جانب ہے، تو دوسری طرف سے لینے کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کھجور کھانے کے اندر شامل تھے۔ اب چونکہ کھجور کی متعدد قسمیں، الگ الگ قسم کی کھجوریں آتی، اب پلیٹ کے اندر طرح طرح کی کھجوریں موجود تھی، اب وہ صحابی اپنے آگے سے کھجور اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ الگ الگ قسم کی کھجوریں ہیں، جہاں سے چاہو وہاں سے اٹھا کر کھاؤ، جہاں سے چاہو وہاں سے اٹھا کر کھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ اگر الگ الگ قسم کے کھانے ہو تو دوسرے کے سامنے سے لینے کی اجازت. یہ نہیں کہ جو ہمارے سامنے آ گیا وہی کھاتے رہو، بلکہ تعلیم یہ کہ اگر دوسری چیز لینا ہو تو دوسرے کے سامنے ہاتھ بڑھا کر لے سکتے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا رہے اور ہمارے بھی ہاتھ وہاں پہنچ رہے. وہ ہاتھ جب کھینچ لے اس وقت ہمارے ہاتھ وہاں پر پہنچے. تیسری تعلیم ہمیں یہ دی گئی کہ کھانا معتدل ہو. کھانا معتدل ہو، نہ بالکل پیٹ بھر کر کھایا جائے نہ ہی بالکل کم، بلکہ ایک معتدل، ایک میانہ روی کے طور پر کھایا جائے، درمیانی کھانا ہو. اسی وجہ سے بعض احادیث کے اندر یہاں تک کہ فرمایا گیا جس کی تشریح محدثین کرتے ہیں کہ 2 لقمے کم کھانا چاہیے، 2 لقمے کم کھایا کرو. یعنی کہ بالکل پیٹ بھر کر کھانا مناسب نہیں، بلکہ چند لقمے کم کھاؤ، چند لقمے کم کھاؤ. اس کے بعد کھانے کے دوران اچھی باتیں کرنے کی اجازت، اچھی باتیں کرنے کی اجازت. اچھی باتوں کے اندر اللہ کا ذکر، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں، ہمیں ہاتھ صحیح سالم دیے، ہم اپنے ہاتھ سے لقمہ اپنے منہ میں رکھ رہے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خود سے کھا نہیں سکتے. بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے جو اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے. روٹی روٹی کے محتاج ہے، دانے دانے کے محتاج ہے. اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ علی کل حال. ہر لقمے کے اوپر بھی اگر اس کا شکر ادا کیا جائے تو بھی کم ہے. ہر لقمے کے اوپر اس کا شکر ادا کیا جائے تو بھی کم ہے. تو ہر لقمے کے اوپر جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. زبان سے دل میں کہنے کی، دل سے کہہ لے، دل سے کہنے کے اندر ہمارا لقمہ کوئی چھوٹ نہیں جائے گا. کھانا بھی چلتا رہے گا، اللہ کی تعریفات بھی ہوتی رہے گی. لیکن آج کا ماحول بڑا ہی خطرناک، دنیاوی گپ شپ کے اندر اس طرح منہمک ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. گھر کے اندر بھی اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی غیبت، فلاں نے آج کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، گھر والی کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ اس طرح کی گفت و شنید کے اندر ہمارا پورا کھانا ختم ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ ہم اپنے کھانے کو اپنے جسم کے اندر اتاریں. تیسری چیز اس کے بعد کرو کہ کھانا ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے تو اس کے بعد کی دعا پڑھنا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی کھانا بنا، گھر کے اندر کھانا بنا ہمیں پسند نہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسرا کھانا لاؤ، یہ ہمیں پسند نہیں. نبی کی یہ تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اوپر تشریف فرماتے تھے. کھانا پسند ہوتا تھا تو تناول فرماتے تھے، کھانا پسند نہ ہوتا تھا تو مختصر کر کے اٹھ جایا کرتے یا نہیں کھاتے تھے. کسی کی آبرو ریزی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتا کہ ایسا کیوں بنایا. اہلیہ کو چیخنے چلانے لگے، گھر میں بہو ہے تو اس کو چیخنے چلانے لگے کہ اس طرح کا کھانا کیوں آیا، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. آپ کو معلوم، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ خود اٹھ جائے. جن کو پسند ہے وہ کھا لے. کسی کی آبرو ریزی کرنا مذہب اسلام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کسی کی آبرو ریزی کرنا گویا ایسا ہے گویا کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا، بلکہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے. کعبۃ اللہ کے ڈھا دینے سے بھی بڑھ کر کسی کی عزت کو گرانا، کسی کی نفس عزت کو تار تار کرنا، اس سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کھانے کے دوران ہم دوسروں کی عزتیں سامنے رکھیں، کسی کی عزت کو پامال نہ کریں. آج ایک بات یہ بھی کہ اپنی کمائی اپنے پیر پر کھڑا ہونا سیکھیں، اپنے پیر کے اوپر کھڑا ہونا سیکھیں. دوسروں کو نہ دیکھیں کہ فلاں کیا کھاتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے. ہم جتنی چادر اتنا پیر پھیلایا جائے، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلایا جائے. لمبا پیر پھیلانے جاؤ گے ٹھنڈی لگے گی، دھوپ کی تپش لگ سکتی ہے. جتنی چادر ہے اتنا ہے. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے نے شادی کے ولیمے کے اندر یہ کھانا رکھا تھا تو ہمیں بھی یہ رکھنا. دوسرے اپنے گھر میں یہ کھانا بناتے ہیں تو ہمیں بھی بنانا ہے. نہیں، ہماری جتنی وسعت ہے اس کے مطابق کھانا. عالمگیر علیہ الرحمہ وقت کا بادشاہ گزرے اور کتنا زبردست
اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کہ آج ہر مسلمان ان کے نام کو جانتا، غیر مسلم بھی ان کو جانتے ہیں۔ ان کے پاس ایک مرتبہ مولانا نور الدین صرف ملاقات کے واسطے ان کے پاس گئے تھے۔ ملاقات کے دوران جب پہنچے ہیں دہلی کے اندر، شاہی محل کے اندر انٹری کرتے ہیں، بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے تو بادشاہ سلامت کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے مہمان بننا چاہتے ہیں یا شاہی لنگر کھانے کے مہمان کھانے کے؟ تو مولانا نور الدین علیہ رحمہ نے سوچا کہ بادشاہ کا مہمان بننا یہ تو بڑا ہی مبارک کام ہے، اچھے اچھے کھانے ملیں گے، اچھا رہنا، اچھا سونا ملے گا، تو حامی بھر لی کہ میں تو آپ ہی کا مہمان رہوں گا۔ اورنگزیب علیہ رحمہ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے کمرے سے متصل جو کمرہ ہے ان کے اندر ان کو ٹھہرایا جائے۔ لے کر پہنچتے ہیں، صبح کا وقت ہوتا، ناشتے کا وقت ہو گیا لیکن ناشتہ آ نہیں رہا۔ خادم سے پوچھا کہ ناشتے کا وقت کب ہے؟ تو خادم نے کہا کہ آپ چونکہ بادشاہ سلامت کے مہمان ہیں اور بادشاہ سلامت جو کام کرتے ہیں وہی کام یہاں پر کیا جاتا ہے، اور عالمگیر علیہ رحمہ ناشتہ نہیں کرتے، اس لیے آپ کو ناشتہ نہیں دیا جائے۔ خیر، دوپہر کا وقت ہو، آرام کے لیے کہا کہ آپ یہاں پر آرام کر سکتے ہیں، آرام کرنے لگے۔ زوال کا وقت ہوا، خادم نے آ کر اٹھا دیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ تشریف لے چلیں مسجد میں۔ اب چونکہ بادشاہ کے مہمان تھے تو بادشاہ کے مصلی کے بازو میں ان کا مصلی لگایا گیا۔ اب یہ جب مسجد میں پہنچے تو دیکھ رہے عالمگیر علیہ رحمہ نماز کے اندر مشغول ہے، بازو میں یہ بھی نماز کے اندر مشغول۔ نماز ظہر ادا کی گئی، نماز ظہر کے بعد واپس عالمگیر علیہ رحمہ نے نمازوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ دیر نماز پڑھنے کے بعد جب کھانے کا وقت ہوا گھر تشریف لے گئے، کھانا رکھا گیا، 2 پلیٹ لکڑی کی 2 پلیٹ لا کر رکھی گئی، دونوں پلیٹ کے اندر تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالا گیا اور پھر ایک پلیٹ کے اندر معمولی سا شہد رکھا گیا، 2 جوار کی روٹی لائی گئی اور سامنے رکھ دی گئی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، بھوک تو پہلے سے لگی ہوئی تھی، صبح کا بھوکا۔ عالمگیر علیہ رحمہ نے جوار کی روٹی لی اور کھانا شروع کیا، انہوں نے بھی جوار کی روٹی لی اور کھانا شروع کیا۔ عالمگیر کا یہ مزاج تھا، تھوڑا کھاتے تھے، آدھی روٹی کھائی اور آدھی بچا دی۔ اب مہمان تو بادشاہ کے تھے، بادشاہ جیسا کر رہا ہے ویسے ہی کرنا پڑا، آدھی روٹی انہوں نے بھی کھائی، آدھی روٹی بچا دی۔ دوپہر کا کھانا ہو گیا، اس کے بعد عالمگیر علیہ رحمہ نے کہا کہ اب مجھے ذرا جانا ہے، جو جہاد کے گھوڑے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میں وہاں سے آتا ہوں۔ گئے، عصر کے وقت تشریف لائے اور سیدھا مسجد کے اندر پہنچے۔ عصر کی نماز ادا کی گئی، نماز عصر کے بعد ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہوئے مغرب تک۔ دیکھو وقت کے بادشاہ عالمگیر علیہ رحمہ کا یہ عمل ہے۔ آج ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل ہے؟ کتنی عبادات کا انہمام، حالانکہ مشغولیات ہے لیکن اس کے باوجود عبادات کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ وقت ملتا نہیں بلکہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ مغرب تک کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے، مغرب کی نماز پڑھی گئی، مغرب کے بعد سے لے کر جو نفل کا سلسلہ چالو ہوا وہ عشاء کی اذان تھا۔ عشاء کی اذان کے بعد اذان ہوئی، اذان کا جواب دیا گیا، پھر سنتوں کا اہتمام، اس کے بعد عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی کافی دیر تک کی آپ نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے، کھانا رکھا گیا، کھانا چنا گیا، رکھا گیا۔ کھانے کے اندر کیا، ایک پلیٹ کے اندر زیتون کے تیل کا سالن بنا تھا اور ایک پلیٹ کے اندر دال، ایک گیہوں کی روٹی لائی گئی، ایک جوار کی روٹی لا کر پیش کر دیا گیا۔ عالمگیر علیہ رحمہ نے تھوڑا کھایا، وہ بھی تھوڑا کھائے، مجبور تھے۔ اب رات میں بھوک نے ستایا تو دبے قدم سوچا کہ باہر نکل کے کہیں جا کر کچھ کھا لوں، لیکن دل کے اندر ڈر کہ بادشاہ کو پتہ چلا تو کیا جواب دوں گا۔ پھر قضائے حاجت کی رخصت لی، بس مختصر قضائے حاجت کی رخصت لے کر باہر گئے۔ دیکھ رہے ہیں کہ لنگر کھانے کے اندر تو قسمہ قسموں کے کھانے مل رہے ہیں، مرغ و مسلم بھی مل رہا ہے، پھلا بھی مل رہا ہے، فیرنی وغیرہ کا بھی نظم ہے۔ تو سوچنے لگے کاش یہیں کا مہمان بنتا۔ سوچا کہ وہاں جا کر کچھ کھا لوں، لیکن اگر کسی نے بادشاہ کو خبر کر دی تو کیا ہوگا۔ دبے قدم واپس آ گئے، آ کر سو گئے۔ تہجد کے اندر خادم نے اٹھایا کہ تہجد کا وقت ہو گیا، عالمگیر تو نماز کے اندر مشغول ہے، آپ بھی چلے جائیں۔ تہجد کا وقت ہوا، تہجد وغیرہ پڑھے۔ جب صبح ہوئی تو عالمگیر علیہ رحمہ نے واپس پوچھا کہ آپ کا قیام طویل ہے، اب میں واپس پوچھتا ہوں آپ میرے مہمان بننا چاہیں گے یا لنگر کھانے کے؟
تو انہوں نے کہا کہ اب لنگر کھانے کا کہنا ہی درست ہے، لنگر کھانے کے مہمان بنو۔ 8 دن تک کہ وہاں پر قیام رہا۔ 8 دن کے بعد جب رخصتی ہوئی تو انہوں نے عالمگیر علیہ رحمہ سے سوال کیا کہ حضرت مجھے میرے دل کے اندر ایک بات کھٹک رہی ہے کہ لنگر کھانے کا یہ کھانا ہے جو شاہی کھانے سے بہتر کھانا ہے، تو آپ اتنا کم کیوں کھاتے ہو اور ایسا کھانا کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ بات سنانے کے لیے میں نے واقعہ سنایا۔ اس وقت عالمگیر علیہ رحمہ نے کہا کہ میں قرآن لکھتا ہوں اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی کا کھانا استعمال کرتا ہوں، اور جس روز آپ نے کھانا کھایا تھا وہ تو اور دنوں کے مقابلے میں بہتر تھا، ورنہ تو بعض دفعہ حکومت کی کاموں کی وجہ سے مجھے قرآن لکھنے کا وقت نہیں ملتا، جس سے آمدنی نہیں ہوتی، تو اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ صرف روٹی کے اوپر گزارا ہوتا ہے۔ تو اپنے پیر کے اوپر کھڑا ہونا سیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے کیا کھاتے ہیں، ہم کس حیثیت کے اندر ہے اس طرح کا کھانا اپنے گھروں کے اندر بنائیں، اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں اور سونے کی سنتیں تو باقی رہ گئی، ہر سنتوں کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر ہو تو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی ہوگی اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔